صدقہ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ہو۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں تھوڑی تفصیل ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص فردن فردن اکیلا اکیلا اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو اپنے آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی۔ بس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور بچے، خواہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا کچھ ٹکڑا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو آگ سے بچنے کی نیت سے بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کی رضا ہی کے لیے انسان کرتا ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور رحمت آ جائے گی تو آگ سے بھی بچ جائے گا۔ صدقہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بے شک اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ یہ وجہ ہے کہ موت کے وقت انسان کیا خواہش کرے گا، مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جاتی تو میں صدقہ کر لیتا، صالحین میں شمار ہو جاتا۔ اس وقت یہ نہیں کہے گا میں نماز پڑھ لیتا، میں روزہ رکھ لیتا، کہے گا میں صدقہ کر لیتا۔ تو اس لیے صدقہ کرتے رہیں جتنی بھی توفیق ہے، چاہے ایک لقمہ ہی کسی کو کھلائیں، چاہے ایک کھجور ایک آپ کے پاس ہے آدھی خود کھا لیں، ایک آدھی کسی اور کو دے دیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ سے فرمایا، اے کعب، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے موت کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، قبر کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا سبب ہے، خصوصاً جب چھپا کے صدقہ کیا جائے، دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یعنی جو کسی کو قرض چکانے میں مدد دیتا ہے یا قرض دیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا، تو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، اب نہیں بھولیں گے آپ انشاءاللہ، بن المغیرہ الجوفی۔ مغیرہ ان کے پردادا تھے جو مجوسی تھے۔ مجوسی آگ کے پجاری جو ہوتے ہیں نا، آ کے اس کو پوچھتے ہیں، خود ہی جلاتے ہیں اور پھر خود ہی اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس کو اپنا خدا مان لیتے ہیں۔ ہے کوئی عقل کی بات؟ کیا خیال ہے؟ اور پھر وہ آگ بجھ بھی جاتی ہے تو ان کو جلا کے رکھنی پڑتی، اس کے لیے الگ محنت کرنی پڑتی۔ تو ہمارا رب نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، ہم اس رب کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے دین اسلام جو ہے وہ سارے دینوں سے افضل دین ہے۔ حضرت سلمان فارسی جو تھے ان کو اسی لیے تو دین اٹریکٹ کیا تھا، اور انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جس آگ کو ہم خود ہی جلاتے ہیں اس کو خدا مان لیں۔ تو اسی طرح جو لوگ بت بنا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور پھر اس کو خدا بنا کے پوجتے ہیں یا خدا کی تصویر بنا کے پوجتے، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر جب اس جیسی کوئی چیز ہے نہیں تو اس جیسی کوئی چیز نہ کیسے سکتے ہیں؟ کوئی تصویر، کوئی بت، کچھ بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ جب بنا جاتا کہ کیوں پوچھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یا کچھ اور جانوروں کی، مختلف چیزوں کی، کہ ہاں یہ گاڈ کا امیج ہے۔ گاڈ کا تو کوئی امیج نہیں ہو سکتا نا، اس کو کس نے دیکھا ہے جو امیج بنا رہے ہو آپ؟ یا تو پہلے آپ بتائیں نا کہ آپ نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے،
دیکھا ہی نہیں، تو پھر یہ تو آپ کے اپنے خیالی باتیں ہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ تو محض چند نام ہیں جو تم نے خود اپنے لیے رکھ لیے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. تو یہ نام تو پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے شرک سے تو نفرت کرنی چاہیے اور شرک سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کو عقل بھی نہیں مانتی، ہم؟ اور جن کو وحی الہی سے بھی انکار کیا گیا. لیکن بات یہ نا، لوگوں کو بات سمجھانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. تو میں آپ سے یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کا انٹریکشن کسی ایسے شخص سے ہو تو آپ اس کو اچھے سے سمجھا سکیں انشاءاللہ. تو ان کے پردادا جو مغیرہ تھے نا، انہوں نے بخارا کے گورنر یمان الجوفی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا. تو اسی لیے ان کو پھر جوفی بھی کہا جاتا ہے. بخاری کیونکہ بخارا سے تھے، اور جوفی کیونکہ جوفی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، تو ان کی نسبت ولا ان کی طرف تھی. ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. لقب امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث. امام بخاری 13 شوال 194 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد بخارا شہر میں پیدا ہوئے. نماز جمعہ کے بعد بخارا کے شہر میں پیدا ہوئے. ان کے والد بھی محدث تھے. ان کی والدہ بھی بڑی نیک خاتون تھی. ان کے والد نے اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کا انتظام کیا تھا. ان کی کمائی میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں، لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہ. میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم شک و شبے والا پاتا ہوں. تو جب باپ ایسا ہو کہ جو حلال کمائے، اپنے بچوں کو حلال کھلائے، تو پھر بچے کیوں نہ نیک ہوں. آج بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے غلط کاموں میں لگ گئے ہیں. کبھی سوچا کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ ہم سارا بلیم بچوں کو کیوں دیتے ہیں؟ ہم اپنی غلطیاں بھی تو دیکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بچوں کو اللہ کی نافرمانی کر کے رزق کھلایا، ہم نے کسی کا حق مار کے ان کو دیا، ان کی خوشیوں پہ خرچ کیا، کسی بہن کی وراثت مار کے، کسی یتیم کا مال غصب کر کے، کسی کو ملاوٹ والی کھانا کھلا کے، یعنی جیسے گھی میں یا مرچوں میں یا اور چیزوں میں ملاوٹیں کر کے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مال میں ایک درہم بھی، یعنی 1 روپیہ بھی شک و شبے والا نہیں اور نہ کوئی حرام ہے. ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی. ہوا یہ کہ امام بخاری بچپن میں بیمار ہوئے اور ان کی نگاہ جاتی رہی، پورے نابینا ہو گئے. اب ماں کا شوق کچھ اور تھا کہ میں بچے کو پڑھاؤں لکھاؤں گی اور اس کو علم دوں گی، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی سب سے زیادہ جو اہم جو شوق والی چیز تھی عام لوگوں کی، اور جس چیز کی طرف وہ توجہ کرتے تھے، وہ علم تھا. وہ علم سے محبت رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑی دولت علم ہے. لیکن ہوا ہی وہ نابینا ہو گیا. اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی. انہوں نے دن رات دعائیں کرنی شروع کی، بہت عبادت گزار تھی، اور رو دعائیں کی اپنے بچے کے لیے، یا اللہ میرے بچے کو نگاہ دے دے، یہ دے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. وہ ان سے فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے
تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی آنکھیں چلتا مل جائے اس کو بھی سنانے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ مجھ پہ یہ غم آ گیا ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ تکلیف آ گئی. ہر ایک کو کہانیاں سناتے ہیں اپنی. یہ عادت چھوڑ دیں. غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، صرف اور صرف اللہ کے آگے روئیں. سجدوں میں پڑھ کے روئیں، تہجد کے وقت روئیں، اٹھتے بیٹھتے روئیں، بس صرف اللہ کے آگے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے کرتا ہوں. بندوں کے آگے نہیں فریاد کرنی. بندے کبھی بیزار ہوتے ہیں، کبھی کوئی الٹا مشورہ دے دیتے ہیں، اور کبھی چپ ہو کے ہائے ہائے بس ترس کھا کے چپ کر جاتے ہیں. کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے. اور جو کر سکتے ہیں وہ بھی بس کر سکتے ہیں تھوڑا بہت. کس کو اتنی پڑی کہ وہ اپنے کام چھوڑ کے آپ کے پیچھے لگ جائے اور آپ کے غم دور کرے؟ کیا ان کے ہاتھ میں ہے کچھ؟ کون آپ کا غم دور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. غم کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے. اگر کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آ گیا ایسا کہ جس کے لیے کوئی حل چاہیے، تو جس سے متعلق وہ مسئلہ ہے اس سے جا کے بات کریں. مثلا کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات بتائی ہے کہ جو ٹھیک نہیں، آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ اسی کو سمجھائیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. کسی نے تو غلط کیا تو تم نے آ کے مجھے دکھی کیا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں برا کہتا ہے، وہ آگے آپ کو آ کے بتاتا ہے فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اس نے تو پیچھے کہا، تم نے آ کے منہ پہ کہا تم زیادہ برے ہو جس نے مجھے آ کے دکھ دیا. تو اس لیے ان باتوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیے، اگر آپ کا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے، تو ہر بندے کے آگے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بیماری ہوگی، مجھے یہ بیماری ہو گئی. کس کو بتانا چاہیے جا کے؟ کس کو بتانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے تو دعا کریں گے، اس کے بعد علاج کس کے پاس کروائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس جا کے مسئلہ بتانے میں کوئی حرج نہیں. میں نے اسی لیے یہ بات یہاں کی ہے. مجھے پتا تھا کہ اب آپ ہر بات کا ایک ہی جواب دیں گے کہ اگر بیمار ہو گئے تو صرف اللہ سے ہی دعا کرے. دعا ضرور کرے. سب سے پہلے تو اللہ ہی کو بتانا ہے، سب سے پہلے تو دعا ہی کرنی ہے، پھر اس کا حل سوچنا ہے. ہم ایسے کرتے ہیں کہ حل سارے سوچ سوچ کے جب نہیں کچھ بنتا پھر دعا پہ آتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ دعا کریں. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا. دوسرے نمبر پر دوا. ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پہ دعا، دوسرے نمبر پہ دوا. دوا کس کے پاس لینے جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. جو جس یعنی جس فیلڈ کا کوئی بندہ ہوتا ہے نا اس کے پاس جاتے ہیں. کسی انجینئر کے پاس دوائی لینے نہیں جائیں گے آپ، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اور پھر گھر آ کے دوبارہ کیا کریں گے؟ واپس آ کے کیا کریں گے؟ اب نہیں پتا کیا کرنا ہے. اب دوائی کھانی ہے. اب دوا کھائیں گے اور ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. دم کریں گے، دعا کریں گے، یا اللہ تو اس بیماری اس دوائی میں اثر ڈال دے. اور جو کھانا کھائیں گے اس میں بھی کہیں گے یا اللہ اس کو میرے لیے غذا بھی بنا دے، شفا بھی بنا دے، اور مجھے ایسی چیزوں سے روک دے کہ جو میرے لیے اچھی نہیں. بعض اوقات ہماری اپنی بد پرہیزیاں ہی ہمیں بیمار کرتی ہیں. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ہم غلط قسم کا کھانا کھا لیتے ہیں.
اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں ہمیں عقل آتی ہے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے تھا. کئی لوگ تو پھر بھی نہیں سمجھتے. تو جب آپ کو کوئی تکلیف ہو نا، کچھ ہوا ہے، سر درد ہو گئی، پیٹ درد ہو گیا، جسم میں درد ہو گئی، بیک ٹریک کریں کیا کھایا تھا، کیا کیا تھا. جو میں عام طور پہ نہیں کرتی تو مجھے یہ تکلیف نہیں ہوتی. میں نے ہی کچھ غلط کیا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا، لہذا آپ ہی اب مجھے علاج بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک. تو بہرحال امام بخاری کی والدہ ایک خاتون تھی، بڑی سمجھدار نیک خاتون، جنہوں نے دعائیں خوب مانگی. اب نابینا پن کا علاج تو کوئی نہیں ہوتا نا. کوئی اندھا ہو جائے تو اس کے لیے کون سی دوائی دیں گے. تو کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا علاج مرض. لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں نا. یہ لا علاج ڈاکٹروں کے لیے ہے، اللہ کے لیے لا علاج نہیں. تو آپ نے اس وقت مایوس نہیں ہونا. پھر کوئی دوائی تو ہے نہیں، صرف دعا ہی دعا ہے. اٹھتے بیٹھتے دعا، دعا ہی دعا. اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی دعا قبول کر لے گا، اور آپ کو بغیر دوا کے بھی وہ ٹھیک کر سکتا ہے. دوا بھی اسی نے بنائی ہے، اور دوا میں اثر بھی وہی ڈالتا ہے. وہ اثر نہ ڈالے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اب ہوا یہ کہ امام بخاری چھوٹے سے تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی، ان کے ابا فوت ہو گئے. تو اب ان کی امی نے کیا کیا؟ جاؤ ٹرکوں کے اڈے پہ کام کرو اور پیسے کما کے لاؤ. کیا کیا؟ بیٹے کو اب تم کمائی کرنی. ان کی والدہ نے باقی خرچے خود اٹھائے. کوئی کچھ کیا ہوگا اب ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا کیا، لیکن انہوں نے تو اہم ترین کام جو بچے کا وہ کیا تھا کہ اس کو پڑھنا ہے. انہوں نے ان کو پڑھنے پہ لگا دیا اور ان کی تربیت بھی خود کی. بتائیں اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے فرما بردار تھے؟ کیا ثبوت ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت فعل تؤمر. ابا جان جو آپ کو حکم ملا آپ کر لیں. یہ باتیں انہوں نے کس علم میں تھی، کس کلاس میں سیکھی تھی؟ کس نے سکھا؟ حضرت ابراہیم ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ سنگل مدر تھی. کبھی کبھی آتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اگر حضرت ہاجرہ ہر وقت روتی رہتی کہ میرا میاں چلا گیا ہے اور سوکن کے پاس رہتا ہے اور میرے پاس نہیں آتا، یہ کیسا دین ہے؟ ہم؟ اس لیے جائے رولے بچہ، میں بھی نہیں دیکھتی اس کو. اور جب غصہ آئے تو اٹھا کے دو چار چماٹے بچے کو لگا دے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، میں اس کا بدلہ اب تم سے لیتی. زبان سے نہ بھی کہنا، عورتیں یہی کرتی ہیں. میاں سے لڑائی ہوئی کیا کرتی؟ شامت کس کی آتی؟ بچوں کی. وہ کوئی پہلی شرارت کرے، میاں غصے سے گھر سے نکل گیا، بچے نے پہلی شرارت کی، اس کو پیٹ ڈالا. ساس نے کچھ کہا، شامت کس کی آئے؟ ساس کو ڈرانے کے لیے، ساس کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی کہیں حکومت رکھتی ہوں، میری بھی کہیں حکومت چلتی ہے، آؤ دیکھو اب میں بچے کو کیسے سیدھا کرتی ہوں. مار مار کے تو اب وہ بیچاری بیٹھی بوڑھی عورت پریشان ہو رہی ہے.
کہ یہ بچوں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، تو کھانے کے لیے بچے کو بھی ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کیا اس ظلم کا حساب ہوگا؟ اس ظلم کا حساب ہوگا؟ ماں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بچے کے ساتھ جو مرضی کر لیں. جو مرضی نہیں کر سکتے. اللہ نے پوچھنا ہے، کوئی آپ کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کا کام لکھ رہا ہوتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون؟ فرشتے. اور یہ جو دیواریں ہوتی ہیں نا، ان میں سارے ویڈیو بن رہے ہوتے ہیں. ویڈیو تو نیا لفظ ہے نا، لیکن ہوتا یہی ہے. یہ ایک ایک چیز، جس زمین پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی گواہ بنے گی کہ نہیں؟ جس سوٹی سے ماریں گے، جس جوتے سے ماریں گے، وہ گواہ بنیں گے کہ نہیں؟ جس ہم بولیں گے یا نہیں؟ ہاتھ زندگی آج تمہارے منہ پہ ہم لگا دیں گے مور، اور تمہارے ہاتھ بولیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ نہیں کرنا چاہے. حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کی کیا کی تھی؟ تربیت کی تھی. اور ان کے باپ کے دور ہونے کے باوجود انہیں باپ کا اور اللہ کا فرما بردار بنایا تھا. ہماری زندگی میں کتنی بھی مشکلیں ہوں، ہم نے ان کا رونا نہیں رونا، اپنے بچوں پہ پوری توجہ کرنی ہے. باپ فوت ہو جائے، باپ طلاق دے جائے، باپ اکیلا چھوڑ جائے، جو مرضی، وہ اس کا کام ہے. وہ جانے، اس کا رب جانے. اس کا رب اس کو پوچھ لے گا اس نے جو ظلم کیا. لیکن اس کے ظلم کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ظلم شروع کر دیں اور ایک بچے کو نشانہ بنا لیں، یا اپنے آپ پر ظلم کریں اور زندگی کی ہر خوشی قربان کر دیں کہ میں نے خوش نہیں ہونا، میں نے کوئی اچھے کپڑے نہیں پہننے، میں نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ میرا میاں چلا گیا. نہیں، اپنی خوشیاں انسانوں سے نہ باندھے کہ کوئی آ جائے تو آپ خوش ہیں، کوئی چلا جائے تو آپ غمگین ہیں. نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ کو آپ کے رب نے کوئی نیکی کے کام کی، کسی نیکی کے کام کی توفیق دے دی، کسی کی خدمت کی توفیق دے دی، کسی کی مدد کی توفیق دی. اللہ نے آپ کو چن لیا کہ آپ اس بچے کو ایک اچھا انسان بنائیں، اس کی اچھی سے تربیت کریں. تو زندگی کے حالات تو یہ، چونکہ یہ آزمائش ہے نا، زندگی یہ تو امتحان ہے. اس لیے پریشانیاں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی. ایک آئے گی، وہ جائے گی، اگلی تیار کھڑی ہوگی آنے کے لیے. پھر وہ جائے گی تو ایک اور آنے کے لیے تیار کھڑی ہوگی. تو آپ ہر وقت آپ پریشان ہی پھر رہیں گے، وہ آتی جاتی رہے گی. آپ نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، دعا کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے. علم جو ہے نا، اس سے رب کی بھی پہچان ہوتی ہے. اس سے انسان کی، اس سے انسان کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے غم بھاگ جاتے ہیں، اس کے غم بھاگ جاتے ہیں. لہذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ علم میں لگ جانا ہے، علم سیکھنے سکھانے میں. تو بہرحال امام بخاری کو بھی ان کی والدہ نے پالا تھا. اتنے بڑے جو امام بنے، ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، ان کے دل میں حفظ حدیث کا شوق پیدا ہو گیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو حدیث کا شوق کب سے لگا؟ تو کہنے لگے جب میری عمر 10 سال یا اس سے بھی کم تھی تو مجھے حدیثیں یاد کرنے کا شوق لگ گیا تھا. 10 سال کی عمر کے بعد میں مکتب سے فارغ ہوا اور محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا. رائٹ اوے بڑے بڑے عالموں کے پاس. ابھی بچے ہی تھے. ابو عمر سلیم کہتے ہیں
میں محمد بن سلام بیکندی کے پاس تھا، ایک محدث ہیں. انہوں نے کہا اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ اسے ملا اور کہا تم ہو جو کہتے ہو کہ مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں. تو امام بخاری نے کہا ہاں اس سے بھی زیادہ. اور جس حدیث کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کریں گے خواہ وہ صحابی سے روایت ہو یا تابعی سے، میں اکثر کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور ان کے رہنے کی جگہ بتا سکتا ہوں. وہ کون تھے؟ ہر حدیث میں جو راوی آتے ہیں نا، یہ سند لکھی ہوئی ہے، میں ان سب کے بارے میں بتا سکتا ہوں. تو اب آپ سوچئے کہ انہوں نے اپنا وقت کیسے استعمال کیا. ان کو کس نے اس رستے پہ لگایا کہ حدیثیں یاد کرو اور پھر ان کے وقت کی حفاظت کی؟ پیچھے تو ماں ہی تھی نا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جان چھڑانے کے لیے بچوں کو کوئی آئی پیڈ دے دیتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں، کوئی ٹی وی لگا کے دیتے ہیں اور خود اپنی مرضی کے کام کر، خود اپنا فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں، خود دوستوں سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، خود اور کام کرنے بچوں کو توجہ نہیں دیتے. یہ بچے آپ کے پاس امانت ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. پچھلی حدیث جو گزری ہے نا کتاب الاحکام کی، اس میں آیا تھا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ سوال کیا جائے گا، اور اس کے بچے کے بارے میں بھی نگران ہے. بچے کے بارے میں بھی عورت سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے کیا تربیت کی. لہذا یہاں سے ایک بڑی اچھی بات ہمیں پتہ چلتی. آپ میں سے جو لوگ بچوں کی کلاسز لیتے ہیں یا گھر میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا ناظرہ پڑھاتے ہیں یا کوئی اور اسی طرح کا بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شروع کر دیں. کچھ حدیثیں ہیں، یہ جو فرحت.hashmi.com پہ کڈز لینڈ ہے اس میں کچھ حدیثیں اپلوڈ ہوئی ہیں. اور ویسے یہ کتابیں بھی ہیں، جیسے قال رسول اللہ ہے، اور 100 حدیثیں، 100 احادیث کی کتاب ہے. اسی طرح حسن اخلاق کی کتاب ہے، اور چھوٹی چھوٹی بچوں کی حدیث کی کتابیں آپ کو مل جائیں گی. ان میں سے ایک ایک حدیث بچوں کو زبانی یاد کرانی شروع کر دیں. کیا پتا انہی میں سے کوئی بچہ ایسا نکل آئے کہ جو بہت بڑا عالم بن جائے، اور آپ نے اس میں انویسٹ کیا، آپ اس کی پہلی ٹیچر بنی حدیث کی، اور وہ بہت کچھ سیکھ گیا. ہم صورتیں بھی یاد کرا دیتے ہیں، ہم نماز بھی رٹوا دیتے ہیں، ہم دعائیں بھی یاد کرا دیتے ہیں. نہیں یاد کراتے تو کیا نہیں یاد کراتے؟ حدیث. کیونکہ ہمارے دل میں حدیث کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے. حدیث کا سورس وحی الہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر نازل کی کیا؟ کتاب اور حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن. اور حکمت کیا ہے؟ حدیث. تو حدیثوں میں جو باتیں آتی ہیں ان کا سورس بھی وحی الہی ہے. ان کو بھی اپنی زندگی میں امپورٹنس دینی چاہیے. دین کا علم صرف قرآن پڑھ کے مکمل نہیں ہو جاتا کہ آپ سمجھے میں نے سوت القرآن کر لیا بس میرے لیے کافی ہے، پڑھ لیا میں نے قرآن پڑھ لیا بس کافی نہیں. کافی نہیں ہے. ایک مسلمان کو کب سے کب تک علم حاصل کرنا چاہیے؟ سب کو پتا ہے، پھر کرتے کیوں نہیں؟ پھر چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ بس کافی ہو گیا. نہیں، کافی نہیں ہوا. آپ میں سے جو کورسز کر چکے ہیں، اگر انہوں نے حدیث کورس نہیں کیا تو اب اس کی نیت کر لیں. امام بخاری نے تو 10 سال کی عمر سے شروع کیا تھا، آپ 20 سال کی عمر سے شروع کر دیں، کہیں تو پہنچیں گے.
اور جو چھوٹے بچے آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں تو ان کو بھی یاد کرائیں، یا اپنے بچوں کو حدیثیں یاد کرائیں. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ پتہ کیا کریں، صحابی کا نام، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے عربی کی حدیث اور پھر ترجمہ. بس وہ اتنا کچھ سیکھ جائیں گے اور ان کی زندگی میں بھی آئے گا. اس کا سارا ثواب ان کے علاوہ اور کس کو ملے گا؟ سکھانے والوں کو. یس، آپ کو ملے گا. وہ زندگی میں جب بھی اس کو کہیں اور کوٹ کریں گے یا جب بھی اس کے اوپر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا ثواب پکا. تو یہ اتنا بڑا میدان اللہ نے ہمیں دیا نا، ایک تو خود پڑھنے کا ثواب، ایک خود عمل کرنے کا ثواب، اور ایک دوسروں کو سکھا دینے کا ثواب، اور پھر ان کے آگے عمل کرنے کا ثواب. الدال علی الخیر کفاعلہ. یہ اتنی سی حدیث ہے. اب بچے کو آپ یہ یاد کرا دیں، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی راہ دکھانے والا بھی اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے.